کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب مدینہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف آیت اللہ باقر شریف القرشی ہیں، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 30۔ پیج نمبر 486 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ کا خروج۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ حضرت بی بی رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ پر بہت زیادہ ناراض تھیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس نااصل نون عین سے لام نااصل کو قتل کر دو۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ کو نااصل کا نام دیتی تھیں، لیکن آج قتل عثمان رضی اللہ کے قصاص کے اس دستے میں شامل تھیں کہ جو بصرہ پہنچا تھا تاکہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے، اور جس لشکر کو جس کو طلحہ و زبیر نے تیار کیا تھا اس کی قیادت حضرت عائشہ رضی اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 487 پر۔ لکھا ہے کہ روایت ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ مکہ مکرمہ سے واپس لوٹیں اور مقام صرف پر پہنچیں، وہاں ان کی ملاقات اپنے ایک رشتہ دار عبد بن ام کلاب کاف لام الف بے سے ہوئی۔ اس کے باپ کا نام ابو سلمہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم اس وقت کیوں آئے ہو؟ تو عبید بن ابی سلمہ نے عرض کیا کہ لوگوں نے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے پوچھا پھر کیا ہوا اور لوگوں نے کیا کیا؟ تو عبید نے کہا کہ لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کر لی ہے، جس سے سیاسی امور نے اپنی صحیح سمت حاصل کر لی ہے۔ تو جب بی بی رضی اللہ نے امام علیہ السلام کی بیعت کے بارے میں سنا تو آپ کے اوسان خطا ہو گئے، اعصاب جواب دے گئے، آپ کی پریشانی بڑھ گئی، جس سے آپ اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھ سکیں۔ کبھی آپ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور کبھی زمین کی طرف۔ اس دوران فرمایا اے کاش یہ زمین و آسمان اس سے پہلے باہم مل جاتے، ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت قائم نہ ہوتی۔ مجھے واپس لے چلو، مجھے واپس لے چلو۔ ہائے عثمان رضی اللہ مظلوم مارے گئے، ان کے خون کا انتقام لوں گی۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ عبید نے ازراہ استزاح الف سین تیز الف ہے ازراہ استزاح کہا، کیوں انتقام لیں گی؟ سب سے پہلے تو آپ نے ان کے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے کہ اس ناصل کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ جی ہاں، اب حضرت عائشہ رضی اللہ اور یہ حیرانی و پریشانی، یہاں پر سوالیہ نشان ہے، اور وہ بھی اس ہستی کے لیے کہ جن کے بارے میں قتل کا فتویٰ جاری فرمایا تھا، ناصل کو قتل کر دو، ناصل کو قتل کر دو۔ آگے لکھا ہے جی ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ دین اسلام کو اس کا حقیقی رہبر مل گیا تھا، اور اس الہی رہبری کی وجہ سے دین اسلام کی چمن کی بہاریں واپس آ گئی تھیں۔ عبید کے اس اعتراض پر حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ سے توبہ طلب کی، جب انہوں نے توبہ کر لی تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ میرا آخری قول میرے پہلے قول سے بہتر ہے۔ کل میں نے ان کے قتل کی بات کی تھی، آج ان کے انتقام کا جھنڈا بلند کر رہی ہوں۔ پیج 488۔ نہایت معذرت کے ساتھ ام المومنین رضی اللہ کی خدمت میں عرض ہے کہ جب لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ سے توبہ طلب کی تھی تو کیا آپ اس مقام پر موجود تھیں، یا پھر آپ کے پاس کوئی روایت تھی کہ جو ان کی توبہ پر کفایت کرتی ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ عبید ام المومنین رضی اللہ کے رشتہ دار تھے
اور آپ کے ماموزاد تھے۔ اس فوری تبدیلی و انقلاب کو دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس واقعے کو منظوم صورت میں پیش کیا۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، جی ہاں یہ تغیر و تبدل عجیب سا ہے۔ کل آپ کچھ اور آج کچھ اور ہیں۔ یہ غیظ و غضب کی آندھیاں آپ سے، پھر بارش کسی دریا دلی آپ سے۔ کل آپ نے بھی اس رہبر کے قتل کا حکم جاری کیا تھا اور آپ نے ہمیں فرمایا تھا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ ہم نے آپ کی اطاعت میں انہیں قتل کیا جس نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، تو اب وہ قاتل ہمارے پاس ہیں، یعنی آپ ہیں۔ اس تغیر و تبدل پر آسمان ہم پر گرا نہیں، شمس و قمر کو گہن لگا۔ اب مسلمانوں نے صاحب عزم و عزیمت کی بیعت کی ہے جو آفات و بلیات کو زائل کرنے والے ہیں اور سخت چٹانوں پر کھڑے ہو کر حالات کا مقابلہ کرنے والے ہیں، جو ہر وقت مسلح اور حرب و ضرب کے لیے تیار ہیں۔ ایفائے عہد و وفا میں ان کا ثانی نہیں۔ دنیا ان لوگوں کو بخوبی جانتی ہے کہ عہد توڑنے والے کون ہیں، اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے اور انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اور اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 489 پر۔ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے عبید کو وہاں چھوڑا اور مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑیں۔ جب مسجد کے دروازے پر آئیں تو سواری سے اتر کر حتیم پہنچی ہے تو یہ میم پہنچی۔ وہاں حاضرین سے کہا، ہائے عثمان رضی اللہ مظلوم قتل کر دیے گئے ہیں اور خدا کی قسم میں ان کا انتقام لوں گی۔ اس مجمع میں آپ نے غم و حزن کا اظہار کیا، اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 649 اور الجمل صفحہ نمبر 120۔ پھر لکھا ہے، ہیڈنگ ہے ام المومنین رضی اللہ وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیوں خلاف تھیں، یہاں پر سوالیہ نشان ہے اور یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ کا خون عثمان رضی اللہ کا مطالبہ کسی صورت صحیح نہیں تھا۔ ان کا یہ موقف ہر لحاظ سے دلائل و براہین سے خالی تھا۔ آپ کا مقصود صرف یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس حکومت کیوں چلی گئی ہے، اب یہ صورت ان سے حکومت واپس لینا ہے، اب ہر صورت ان سے حکومت واپس لینا ہے۔ انہوں نے خون عثمان رضی اللہ کے انتقام کے ذریعے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کیا تاکہ امام علیہ السلام سے جنگ ہو اور ان کی حکومت سقوط کر جائے۔ شاعر شوقی نے خوب کہا ہے، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ کیا ان کا حضرت عثمان رضی اللہ کے خون سے انتقام لینے کا پختہ ارادہ تھا یا انہیں کوئی اور پریشانی لاحق تھی؟ یہ سب کچھ قوم میں دراڑ ڈالنے کی کوشش تھی جو ہرگز جائز نہیں تھی۔ جی ہاں، عورتوں کی 40 پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے فضا اڑا دیتی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، آپ نے خون عثمان رضی اللہ کے انتقام کو امام علیہ السلام کی حکومت گرانے کا وسیلہ بنایا تھا تاکہ وہ لوگوں کو برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب مدینہ علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کریں، حالانکہ قطعاً ایسا کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ اب ہم ان اسباب کو نقل کرتے ہیں کہ جن کی بنا پر ام المومنین رضی اللہ امیر المومنین علیہ السلام کی مخالف تھیں۔ آئیے ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 490 پر، اور یہاں پہ پوائنٹ وائز ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پوائنٹ ہے، لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دختر، اپنے داماد اور اپنے نوازوں سے بے پناہ محبت تھی۔ اس وجہ سے ام المومنین رضی اللہ انہیں کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ نے نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے شوہر سرکار دو عالم اپنے داماد اور دختر اور نوازوں سے محبت کریں۔ یہاں پر حوالے میں لکھا ہوا ہے، یعنی حاشیے میں، کہ اسی کتاب کی ابتدا میں ہم نے حب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے یہ بحث کی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے، آپ کا یہ طریقہ، سلیقہ اور اطوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر ان باتوں کا اظہار فرمایا کہ جو صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ ایک دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ کے حجرے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ
یہی گھر فتنہ ہے، یہی گھر فتنہ ہے، فتنہ یہ ہے کہ شیطان کے سینگ یہاں سے نکلیں گے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالے میں کچھ کتابوں کا ذکر ہے، آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ صحیح البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 152، باب الفرض الخمس۔ پھر لکھا ہے صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503 میں ہے کہ میں بھی ہے کہ راس الکفر من ہاؤ نہیں، یہ عربی میں اس میں کچھ مٹے ہوئے بھی ہیں، بس وہی چیز ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ہم نے حوالہ پڑھ لیا۔ آگے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی عائشہ رضی اللہ کو متعدد مرتبہ طلاق کی دھمکی دی تھی۔ ایک دفعہ جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غصہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا کہ انورٹڈ کاما، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے کہ آپ نبی ہیں؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے اور انورٹڈ کاما میں بات مکمل ہو گئی ہے، جبکہ حوالہ ہے احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 اور کتاب آداب النکاح۔ چلے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے امام احمد بن حنبل نے مسند میں حدیث نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ کے حجرے میں نماز پڑھتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مصلی پر اپنی ٹانگیں پھیلا کر لیٹ جاتی تھیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرنے پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ٹانگیں ادھر ادھر نہ کرتی، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کرتے کہ وہ ایک طرف ہو جائیں تاکہ میں سجدہ کر لوں، تب حضرت عائشہ رضی اللہ اپنی ٹانگیں ایک طرف کرتی۔ تو جب دوسری دفعہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اشارہ کرنا پڑتا، تب پھر بی بی رضی اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجدے کی جگہ خالی کرتی تھیں۔ اور یہ ہے حوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123۔ ہم آ گئے پیج 491 پر، لکھا ہے ام المومنین رضی اللہ نے بارہا کا دیکھا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین شریفین علیہم السلام سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اور انہیں وہ مقام نہیں دیتے تھے کہ جو اپنی اولاد کو دیتے تھے۔ اس وجہ سے بی بی رضی اللہ امام علیہ السلام پر ناراض تھیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو اس وقت حضرت عائشہ بلند آواز کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ واللہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے اور میرے والد سے زیادہ علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ الفاظ انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ کہے، حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ اپنی دختر کے یہ کلمات سن رہے تھے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ مسند الامام احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 275۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ جس طرح کے شواہد و تجربات ہیں کہ ہر شوہر کو اپنی زوجہ سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کی ایک حد ہے، لیکن جب شوہر کی بیوی اپنی اولاد ہو جو پہلی بیوی سے ہو اور اس دوسری بیوی سے اولاد نہ ہو تو وہ زوجہ بھی بہت زیادہ پیاری لگتی ہے اور اس زوجہ کی اولاد بھی پیاری لگتی ہے۔ شوہر اپنی اولاد کو باقی سب پر ترجیح دیتا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دختر تھیں جن کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی اولاد تھی، تو یہ فطری امر ہے کہ جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی وہ کسی دوسرے سے نہیں۔ علاوہ ازیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی دوسری عورت سے اولاد نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر، ان کے شوہر اور ان کے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ امام علیہ السلام پر ناراض رہتی تھیں۔ آج جب انہیں موقع ملا تو امام علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے میدان عمل میں آ گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی تو وقت نماز حضرت عائشہ رضی اللہ نے اپنے والد کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ مسلمانوں کو پڑھا دیں، لیکن اس دوران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز پڑھا دی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بی بی کی کوشش رہی کہ ان کے والد خلیفہ بنے اور حضرت علی علیہ السلام کو حکومت سے محروم رکھا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم آ گئے پیج 492 پر، لکھا ہے کہ مروی ہے کہ جب خاتون جنت دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو تمام ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم نے بنو ہاشم کو تعزیت کی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ نے سیدہ سلام اللہ علیہا کی رحلت پر بنی ہاشم کو تعزیت نہ کی بلکہ فرحت و مسرت کا اظہار کیا تھا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 198۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ کے قتل کے بعد جب مسلمانوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی بیعت کی اور حکومت آپ علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں میں آئی تو ام المومنین رضی اللہ نے اپنی تمام توانائیاں جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت گرانے میں صرف کر دی اور اعلان عام کر دیا کہ ہر صورت علی علیہ السلام سے جنگ کرنی ہے۔ ولی امر المسلمین امام علیہ السلام نے ان کی اس حالت کی تصویر کشی اپنے ان پرفصاحت جملوں میں کی ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر سٹارٹ ہے کہ رہیں فلاں تو ان میں عورتوں والی کم عقلی آ گئی ہے اور لوہار کے کڑھاؤ کی طرح کینہ و اناد ان کے سینے میں جوش مار رہا ہے، اور جو سلوک مجھ سے کر رہی ہیں اگر میرے سوا کسی دوسرے سے یہ سلوک ہو ویسے سلوک کو ان سے کیا جاتا تو وہ نہ کرتی۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 156۔ پھر چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ام المومنین رضی اللہ کے دل میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے خلاف شدید نفرت تھی، جس نے ایسی شدت اختیار کر لی تھی کہ کل جس کے خون کے بہانے فتویٰ دے چکی تھیں آج اس کی قصاص کا سہارا لے کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور کھلم کھلا اعلان جنگ کر دیا، جس کے نتیجے میں ایسا کچھ تو خون ہوا کہ بصرے کی سرزمین پر کشتوں کے پشتے لگ گئے اور افتراق الف تیرے الف قاف افتراق و انتشار کا وہ دروازہ کھلا کہ جو آج تک بند نہیں ہوا۔ مروی ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر بی بی رضی اللہ تک پہنچی تو آپ نے مسرت و شادمانی کا اظہار کیا تھا۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 493 پر۔ لکھا ہے حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ امام علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی و جانشین ہیں، ان کی منزلت بارگاہ نبوت میں وہ ہے کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا انورٹڈ کاما کہ خدایا جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر اور تو اس سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے، تو اس کی مدد کر کہ جو ان کی مدد کرے اور تو اسے تنہا کر کہ جو انہیں تنہا کر دے۔ اور یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین نے بی بی رضی اللہ پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار ان کے سامنے اپنی دختر، داماد اور نواسوں کے فضائل بیان کیے تھے۔ دوسرے نمبر پہ پہلے نمبر تو ہم نے پڑھ لیا تھا، اب لکھا ہے حضرت عائشہ کی خواہش تھی کہ خلافت بنی تیم کی طرف منتقل ہو اور آپ اپنے چچا زاد بھائی جناب طلحہ کو خلیفہ بنانا چاہتی تھیں۔ محقق عقاد کی یہی تحقیق ہے اور یہاں پر حوالہ ہے عبقریت الامام علی علیہ السلام صفحہ نمبر 87۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ قتل ہوئے تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ مکہ مکرمہ میں تھیں۔ جب وہاں انہیں ان کے قتل کی خبر ملی تو فرمایا کہ تمام لوگوں میں سے بیعت کا زیادہ حقدار دز والا صبا طلحہ ہیں۔ اب یہ یہاں پر میں ہجے کرتی ہوں، دال زال لکھا ہے دز والا واو الف لام الف اور سواد بے عین اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے طلحہ ہیں۔ پھر آپ تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچی۔ انہیں یقین تھا کہ اب ولی امر طلحہ ہوں گے۔ انہوں نے جناب طلحہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے انگلی والے، اے ابو شبل، گویا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس انگلی والے ہی کی بیعت ہو رہی ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا اور یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 215۔ پھر لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ کے سامنے مصلحت عامہ نہیں تھی بلکہ قبائلی عصبیت تھی کہ حکومت ان کے
قبیلے کے پاس ہو۔ انہوں نے کوشش کی کہ یہ عزت دوبارہ ان کے خاندان کے پاس آ جائے تاکہ پھر ملک میں اثر و نفوذ اور بنی تیم مال و متاع کے انبار لگائیں۔ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن تھا کہ جب حکومت بنی تیم کے پاس واپس آ جاتی۔ استاذ الاعلیٰ نے اس واقعے کا تجزیہ و تحلیل کچھ اس طرح سے کیا ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 494 پر لکھا ہے، جس زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف خروج کیا تھا، اس دور میں مسلمان گروہ ہو چکے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے اپنا گروہ بنایا تھا اور امام علیہ السلام کی خدمت پر حملہ کیا تھا۔ تاریخ خاموش ہے کہ انہوں نے کس وجہ سے حضرت علی علیہ السلام پر خروج کیا۔ اس بات کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا کہ اس خروج کی اور وجہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ پس ظاہری صورت یہی ہے کہ انہوں نے قتل عثمان رضی اللہ کے انتقام کے پیش نظر خروج کیا تھا اور آپ شرعی مسئلے سے واقف تھیں کہ آپ قصاص دم عثمان رضی اللہ مرکزی حکومت پر چھوڑ دیتی، حکومت قاتلوں کو سزا دیتی۔ اگر مرکزی حکومت یہ ذمہ داری نہ لیتی تو پھر مقتول کا وارث عدالت میں دعویٰ کرتا، اور اگر مقتول کا وارث نہ ہو تو پھر ولی امر مسلمین خود مقتول کا انتقام لیتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ کے حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ شرعی مسئلہ ہے کہ مقتول کے خون کا وارث اس کا ولی ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر حاکم شرعی ہوتا ہے۔ آئیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، جی ہاں، حضرت عائشہ نے قصاص عثمان رضی اللہ کے لیے خروج نہیں کیا تھا، اصل چیز اور تھی جو اس خروج کا سبب بنی، وہ اس دور کی گروہ بندی تھی جس کا ہر طرف نفوذ ہو چکا تھا، حتیٰ کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 2 حصوں میں بٹ چکی تھیں۔ ایک گروہ کی امارت حضرت عائشہ رضی اللہ کے ہاتھ میں تھی اور دوسرے گروہ کی قیادت حضرت ام سلمہ رضی اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ ان دونوں دھڑوں نے اسلامی معاشرے کو بہت زیادہ متاثر کیا کہ 2 مسلک بن گئے، اور یہاں پر حوالہ ہے الامام الحسین علیہ السلام، صفحہ نمبر 276۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ نے امام حق علیہ السلام پر خروج کیا، جو مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار کا سبب بنا۔ انحرافات نے جنم لیا اور ایک گروہ نے حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ کی۔ پھر کیا ہوا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ امت مصائب و آلام کا شکار ہوئی، وہ آہوں سسکیوں سے دوچار ہوئی۔ اس دردناک حادثے نے آج تک امت کو خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر رکھا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے اعلان خروج و خطاب حضرت عائشہ رضی اللہ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں پیج 495 پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے ولی امر مسلمین امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے خلاف خروج کا اعلان کیا۔ انہوں نے اہل مکہ سے خطاب کے دوران فرمایا، انورٹڈ کاما، اے لوگو، مختلف شہروں اور چشموں کے فتنہ پردازوں اور اہل مدینہ کے غلاموں نے مل کر اس شہید امیر پر الزام لگایا تھا کہ یہ امیر فتنہ پردازی کر رہا ہے اور اس نے ایسے کم عمروں کو عامل بنایا ہے کہ جن کے ابھی دانت بھی نہیں نکلے، حالانکہ ان کے دانت اس سے پہلے بھی بارہا استعمال کیے جا چکے ہیں، اور بہت سے حفاظت کے موقعوں پر ان دانتوں نے ان لوگوں کی حفاظت کی ہے ایسے امور میں کہ جو پہلے گزر چکے ہیں، اور ان امور کی ان دانتوں کے علاوہ کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ فتنہ پرداز اور مفسد ان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے ان کے عہدے چھین لینے کا ارادہ کیا اور یہ تاثر دیا کہ ہماری غرض صرف اصلاح ہے، اور جب انہیں اس فتنہ پردازی کا کوئی عذر نہ مل سکے اور نہ وہ کسی کا کوئی عیب اور نقص ثابت کر سکے تو سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے۔ اس طرح ان کے افعال و اقوال کا تضاد روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا۔ انہوں نے وہ خون بہایا کہ جس کا بہانا حرام تھا، اور ایک محترم شہر کو خون ریزی کے لیے استعمال کیا، اور وہ مال جس کا لینا حرام تھا اسے لوٹ لیا، اور وہ بھی ماہ ذی الحج میں
کہ جس میں کفار سے جنگ کرنا بھی حرام ہے اور جسے اللہ رب العزت نے معزز بنایا تھا اسے انہوں نے خون عثمان کے لیے حلال قرار دیا اور اس ماہ کی حرمت تک کا پاس نہ کیا۔ خدا کی قسم عثمان رضی اللہ کے قاتلوں جیسے انسانوں سے اگر زمین کے تمام طبقات بھی بھر دیے جائیں پھر بھی عثمان رضی اللہ کی ایک انگلی ان سے بہتر ہے۔ میں تم لوگوں کو اس اجتماع سے ان باغیوں کے خلاف مدد چاہتی ہوں تاکہ انہیں سزا دی جا سکے۔ خدا کی قسم اگر فی الواقع ایسا ہی تھا کہ عثمان رضی اللہ کسی گناہ میں مبتلا تھے اور اس گناہ کی وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی تو عثمان رضی اللہ نے اس گناہ سے شہادت کی بدولت ایسے پاک و صاف ہو گئے جیسے کہ سونا کھوٹ سے اور کپڑا میل سے صاف ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے خون میں اس طرح غوطے دیے کہ جس طرح کپڑے کو صاف کرنے کے لیے پانی میں غوطے دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یہ خطاب مکمل ہوا اور جس کا حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 468۔ اور اب ہم کتاب کے پیج 496 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے جی ہاں ام المومنین رضی اللہ کا خطاب مغالطوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ باغی لوگوں نے حالات کی خرابی کا سبب مروان اور حضرت عثمان رضی اللہ کے گورنر تھے، انہوں نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ قتل ہوئے تو اس وقت ان کے قصر قاف سوادرے قصر کو جن لوگوں نے گھیر رکھا تھا وہ صحابہ کبار رضی اللہ تھے۔ اس اجتماع میں مہاجر بھی تھے اور انصار بھی۔ علاوہ ازیں حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف جس ہستی نے تحریک چلائی وہ خود حضرت عائشہ تھیں۔ آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ نااصل نون عین سے لام نااصل کو قتل کر دو کیونکہ اس نے کفر کیا ہے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے علاوہ ازیں کوفہ و بصرہ اور اطراف و اکناف کے مسلمانوں کے اعیان و اشراف تھے کہ جنہوں نے مرکزی حاکم کے خلاف تحریک چلائی تھی، ان کے علاوہ کوئی دوسرے مذہب کا آدمی نہیں تھا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ نے اپنے خطاب میں فرمایا مزید کے انورٹڈ کاما میں کہ ملکی امور کی ان دانتوں کے علاوہ کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، لیکن فتنہ پرور یہ مفسد لوگ ان کے پیچھے لگ گئے اور جب میں ان میں کوئی عیب نہ نکال سکے، دوبارہ پڑھتی ہوں، یہ مفسد لوگ ان کے پیچھے لگ گئے اور جب ان میں کوئی عیب نہ نکال سکے تو انہیں قتل کر دیا، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اور ہم پیج نمبر 497 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، ان کے اس فرمان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ کا دامن بری ہوتا تو آپ مسلمانوں کے جم غفیر میں توبہ کیوں کرتے؟ انہوں نے توبہ کی، پھر مسلمانوں کے خلاف سازش کی گئی جو پکڑی گئی، اور وہیں مصری لوگ واپس آئے اور انہوں نے مدینہ طیبہ کے صحابہ کو سازش کا حال دیا تو ان سب نے مل کر حضرت عثمان رضی اللہ سے استعفے کا مطالبہ کیا، لیکن آپ نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ تمام تفصیلات گزشتہ صفحات میں موجود ہیں، آپ اس کو ایزیلی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ام المومنین رضی اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ فاضل نبیل استاذ عبد الفتاح عبد المقصود نے اس تاریخی واقعے پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس اسلامی تاریخی موڑ پر مسلمان گروہ گروہ ہو گئے تھے، اور حالانکہ ان کی جمعیت ان کے لیے بہتر تھی اور وہ ایک کلمہ پر جمع رہتے تو دین اسلام کا نقصان نہ ہوتا۔ اس تحریک کی امارت ام المومنین رضی اللہ کے پاس تھی۔ آپ کو ام المومنین رضی اللہ اس لیے کہا گیا تھا تاکہ امت کی جمعیت پارا پارا نہ ہو، امت کا شیرازہ نہ بکھرے، اس لیے کہ آپ امیر المومنین علی علیہ السلام اس لیے کہ آپ ام المومنین امیر علیہ السلام تھی۔ اس کو میں نے پہلے غلط پڑھ دیا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ جب آپ نے جمعیت کا خیال نہ رکھا تو پھر آپ کا یہ منصب اور لقب، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے اس کے آگے 2۔ پھر لکھا ہے کہ شرعی امیر حضرت علی علیہ السلام تھے کہ جو مدینے میں موجود تھے۔ بی بی رضی اللہ نے آپ علیہ السلام کے خلاف لشکر کشی کی۔ جی ہاں، اس حادثے نے مسلمانوں کے درمیان افتراق اور انتشار کا بیج بو دیا، اور پھر فتنہ و فساد کی وہ فصل تیار ہوئی کہ جسے ایک معین وقت تک کاٹا جاتا رہے گا۔ اور اب ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب آ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ ام سلمہ رضی اللہ کی بارگاہ میں۔
لکھا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ بصرہ چلیں تاکہ علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ جس ہستی کے خلاف وہ جنگ کرنا چاہتی ہیں وہ وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب مدینۃ العلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو سبتین ہیں۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ سے کہا کہ اے بنت بنی امیہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے پہلے ہجرت آپ نے کی تھی۔ آپ تمام امہات المومنین سے بڑی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر میں ہی ہمارے درمیان ضروریات زندگی تقسیم کرتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام اکثر آپ کے گھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 498 پہ۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی اس پیار بھری گفتگو سے کچھ شک میں پڑ گئی کہ آج بی بی رضی اللہ ان سے شیریں گفتگو کیوں کر رہی ہیں، خدا خیر کرے۔ پھر یہاں پر 2 سوالیہ نشان ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے پوچھا کہ بی بی فرمائیں اتنی طویل گفتگو کا کیا مقصد ہے؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ سے توبہ کرائی، جب انہوں نے توبہ کر لی تو انہیں قتل کر دیا، اور وہ بھی محترم مہینے میں۔ اب میں بصرہ کی طرف جانے والی ہوں تاکہ علی علیہ السلام کے خلاف خروج کروں۔ طلحہ اور زبیر میرے ہمراہ ہیں، اس مہم میں آپ میرا ساتھ دیں، شاید اللہ تعالی ہمارے ذریعے امت کی اصلاح کر دے۔ لکھا ہے بی بی کے ان الفاظ نے حضرت ام سلمہ کو تڑپا کر رکھ دیا۔ ان کی گفتگو قطع کرتے ہوئے فرمایا کہ کل تو آپ مسلمان ہونے کو حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف بھڑکا رہی تھیں، اور ان کے بارے میں جو کلمات آپ نے کہے تھے وہ آپ کو یاد ہوں گے۔ آپ نے انہیں ناصل نون عین سیلاب ناصل کہہ ڈالا تھا کہ اس ناصل کو قتل کر دو۔ پھر علی علیہ السلام جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقام و منزلت حاصل ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں، اگر بھول گئی ہیں تو یاد دلاؤں۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور پھر لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جی ہاں فرمائیں۔ اب سامعین یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے کہ عشق آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار ماں کی تاریخی باتیں، یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے فرمایا کہ بی بی رضی اللہ، تمہیں وہ دن یاد ہوگا کہ جب ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں۔ رسول اللہ اور علی علیہ السلام آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے رہے اور ان کی یہ گفتگو لمبی ہو گئی تھی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جاتی ہوں اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں، لیکن میں نے تمہیں روکا تھا کہ تم ان کے پاس نہ جاؤ اور ضروری گفتگو میں مصروف ہیں، لیکن تم ان کے پاس چلی گئی تھیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ تم آنسو بہاتے ہوئے میرے پاس واپس آئی تھی، تو میں نے پوچھا تھا کہ اے عائشہ رضی اللہ کیوں رو رہی ہو؟ ہم آ گئے پیج 499 پہ۔ لکھا ہے تم نے کہا تھا کہ جب میں ان دونوں کے پاس گئی تو وہ دونوں سرگوشی میں مصروف تھے۔ میں نے علی علیہ السلام سے کہا کہ اے علی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میرا 9واں دن ہوتا ہے اور وہ بھی تم لے لیتے ہو۔ اے ابن ابو طالب علیہ السلام، میرے دن میں سے تمہارا واسطہ ہی کیا ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غضب سے سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے فرمایا انورٹڈ کاما، واپس چلی جاؤ، واللہ جس نے علی علیہ السلام کو غضبناک کیا تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، تم نادم و پشیمان واپس لوٹی تھیں۔ یہاں پر انہوں نے دوبارہ پڑھتی ہوں کہ جی ہاں تم نادم و پشیمان واپس لوٹی تھیں۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ واقعہ مجھے یاد ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے فرمایا کہ کیا ایک اور بات یاد دلاؤں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا ہاں بتائیں۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ اے عائشہ، ہم دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں تو ہمیں دیکھ کر نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرمایا وہ ہم ترجمے میں پڑھ لیتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ تم دونوں میں سے گھنے بالوں والے اونٹ والی کون ہے، کہ جس پر جواب کہ جس پر حواب ہے واو الف بے، حواب کے چشمے کے کتے بھونکیں گے
تو وہ حق کے راستے سے بھٹکی ہوئی ہوگی. حوحب کے قصے کا جو قصہ ہے کتوں والا. اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ ہم دونوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم اس مصیبت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ چاہتی ہیں. اس وقت سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری پیٹھ پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے حمیرہ، وہ تم ہو، اس سے بچ کر رہنا. پھر یہاں پہ انورٹڈ کاما میں یہ بات کہی گئی ہے. ہم آ گئے پیج 500 پر. پھر لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی مجھے یاد ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے فرمایا کچھ اور یاد دلاؤں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں بیان کریں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اچھی طرح یہ یاد ہوگا کہ ایک سفر میں ہم دونوں سید الانبیاء علیہ السلام کے ہمراہ تھیں. جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تو علی علیہ السلام آپ کی نالین مبارک میں پیبند لگاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی وہی دھوتے. اسی سفر میں فخر موجودات کی نالین مبارک ٹوٹ گئی تھیں تو علی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اٹھائی اور ایک طرف چاند کی روشنی میں اس میں پیبند لگانے لگے. تو اس دوران تمہارے والد وہاں آ گئے اور ان کے ہمراہ عمر رضی اللہ تھے. انہوں نے ہم سے کہا کہ وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں. تو ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر پردے کی جانب چلی گئیں. وہ دونوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے. نیکسٹ پیراگراف مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ اس دوران انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کتنا عرصہ رہنا ہے. ہمیں آپ بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا خلیفہ کون ہوگا تاکہ ہم اس کے اطاعت کریں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں ان کے بارے میں بتا دوں تو تم ان سے اس طرح جدائی اختیار کرو گے جس طرح بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام بن عمر بن عمران نبی علیہ السلام سے اختیار کی تھی. یہ سن کر وہ دونوں خاموشی کے ساتھ وہاں سے چل دیے. ان کی واپسی پر ہم دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں. چونکہ ہم نے ان دونوں بزرگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی گفتگو سن لی تھی. ہم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کون ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام حکومت سنبھالنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو میری نالین میں پیبند لگا رہا ہے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے تمہیں اچھی طرح یہ یاد ہوگا کہ ہم دونوں وہاں سے اٹھیں، اس جگہ سے اتریں تو علی علیہ السلام کو دیکھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک میں پیبند لگا رہے تھے. ہم آگئے ہیں پیج نمبر 501 پر. لکھا ہے ہم واپس بارگاہ رسالت میں آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، وہاں تو علی علیہ السلام ہیں جو آپ علیہ السلام کی نالین میں پیبند لگا رہے ہیں نا؟ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی میرے خلیفہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ نے اقرار کیا کہ یہ واقعہ بھی اچھی طرح سے یاد ہے. پھر لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے فرمایا کہ بی بی رضی اللہ اب بتاؤ کہ پھر کس کے خلاف خروج کی تیاری ہے جس کے خلاف آمادہ حرب و ضرب ہو. اس ہستی کی فضائل و مراتب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے اور اپنے کانوں سے سن چکی ہو، پھر ان کے خلاف خروج، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور یہ کیوں؟ پھر لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے خروج کر رہی ہوں تاکہ بارگاہ خداوندی میں ماجور ہوں. میم الف جیم واو رے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے فرمایا کہ اب آپ کی مرضی جس طرح چاہو کرو، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. جب حضرت عائشہ واپس اپنے گھر تشریف لے گئیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف خط بھیجا کہ بی بی عائشہ آپ علیہ السلام کے خلاف خروج کرنے والی ہیں. اور یہ حوالہ نوٹ کر لیتے ہیں، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 218. اور اس کے علاوہ الفائق زمخشری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290. پھر ہیڈنگ ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ کا تاریخ ساز کردار. لکھا ہے فضیلت مواب حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے امت کو افتراق و انتشار سے بچانے کی بے پناہ کوشش کی. انہوں نے حضرت عائشہ کو خروج سے روکنے کا ایک سمعی سین میم عین چھوٹی سمعی
اور بصری انداز اپنایا، انہیں وہ واقعات یاد دلائے کہ جن سے وہ دونوں گزر چکی تھیں، تاکہ ام المومنین رضی اللہ اپنے گھر میں مقیم رہیں۔ انہیں پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرمودات یاد دلائے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمائے تھے، لیکن انہوں نے ان فرمودات کی پرواہ نہ کی اور عزم بالجزم کے ساتھ بصرے کی طرف چل پڑیں۔ اب ساتھ ہی نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی بصر کی طرف پیش قدمی، بے سواد رے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ نے بصرے کی جانب پیش قدمی کی تو گزشتہ حکومت کے تمام عاملین اور وہ تمام دوسرے لوگ اس لشکر کے ساتھ چلے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کے سقوط کرنے سے پر امید تھے۔ ہم آ گئے پیج 502 پر۔ پھر لکھا ہے کہ وہ ولی امر مسلمین کی بیعت کو توڑ کر اور مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر بصرے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ کو اس لیے چھوڑا تھا کیونکہ وہاں شرعی ولی اور وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ کچھ لوگ شام سے بھی روانہ ہوئے۔ ان لوگوں کے پاس افرادی قوت اور بہت زیادہ مال و متاع تھا۔ ان کی قیادت ابن عثمان کر رہا تھا۔ اس لشکر میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہیں حکومتی عہدوں کا لالچ و طمع تھا کہ جب امام علیہ السلام کی شرعی حکومت گرے گی تو وہ نئی حکومت میں اپنی جگہ بنائیں گے۔ شام امویوں کا مرکز تھا، وہاں ان کی بے پناہ افرادی اور مالی طاقت تھی، لیکن اموی حکومت نے ظاہراً اس مذکورہ لشکر کا ساتھ نہیں دیا تھا کہ کہیں یہ حکومت ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ شرعی حکومت کے تمام مخالف مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ بصرے پر حملہ کرنا چاہیے کیونکہ اس لشکر کے قائدین کے وہاں جانثار اور معاونین موجود تھے۔ تو یوں ہم نے یہ مکمل کر لیا۔ اب نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے جس کے لیے ہے کہ ارض مقدس میں ندائے حرب، لیکن یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی اپنی آڈیو میں، انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔